الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں، آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے دعوت دین امت مسلمہ کا فرض منصبی. آج کا یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کا تعلق آج سے جو مہم شروع ہو رہی ہے جماعت اسلامی ہند کی، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف، اسی کے ضمن میں آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے، جس میں ائمہ کرام سے اور علماء کرام سے اس بات کی گزارش کی گئی ہے کہ دعوت کی اہمیت، اس کی فضیلت امت مسلمہ کے دلوں میں پیدا کریں، تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا میں کیوں مبعوث کیا ہے، ان کا فرض منصبی کیا تھا اور وہ کیا کرنے لگے، کس لیے بھیجے گئے تھے اور کیا کام انجام دینے لگے. پیارے بھائیوں، اگر ہم اور آپ دیکھیں تو امت مسلمہ آج اپنے اس فرض منصبی سے غافل ہو چکی ہے. بحیثیت مجموعی پوری امت یہ جو اہم فریضہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ذمہ سونپا تھا کہ تم ایک داعی امت ہو اور تمہیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. وہ لوگ جو تشنہ لب ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئی روشنی سے دور ہیں اور اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور اندھیروں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو ان تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. ایسے تمام لوگوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام جو نور کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس تک ان کو پہنچا دو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر آپ دیکھیں گے تو اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اس امت کے اندر بڑی سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کی اہمیت کا اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک ایسا پیغام دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک ایسا نور دیا ہے کہ جس نور کی روشنی سے نہ صرف یہ کہ ہم کو فائدہ اٹھانا ہے بلکہ اس نور سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. وہ اس بات کو بھول گئے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس مشک ہے، ہمارے پاس وہ مشک ہے جس مشک سے اور جس مشک کی خوشبو سے لوگ معطر ہو سکتے ہیں. بالکل ہمارا حال آج اس ہرن کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کے ناف میں، جس کی بومی میں مشک ہوتا ہے مگر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے بومی میں مشک ہے. وہ بھاگتا ہے، پورے جنگل کے خاک چھانتا ہے، ادھر ادھر کہیں یہاں بھاگتا، کہیں وہاں بھاگتا، بالکل بھٹکتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم رہتا
کہ جس کی وجہ سے میں بھاگ رہا ہوں اور جس کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں، دراصل وہ مشک تو میرے پیٹ کے اندر ہے اور میرے بومی میں موجود ہے۔ آج یہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ اس امت کے پاس اللہ رب العالمین نے خود بھی تاریکیوں سے نکلنے کا، ظلمات سے نکلنے کا، اور یہاں کی دنیا کے تمام خرافات سے، تمام ایسے اندھکار سے اور تمام ایسے چیزوں سے جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں، انسان کو بھٹکا سکتی ہیں، صراط مستقیم سے دور کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے نکال لائے ایسی روشنی اللہ رب العالمین نے اس امت کو دے دیا، قرآن کے شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے شکل میں۔ مگر یہ امت اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، اس چیز کا احساس ہی دل سے نکل گیا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہمارے پاس اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین روشنی دی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب اس روشنی سے ہم دور ہوئے، جب قرآن کی روشنی سے دور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے دور ہوئے، تو ہم بھٹک گئے، ہم بھٹک گئے، اور ہم ایسے بھٹکے کہ راہ راست کیا لوگوں کو دکھاتے، خود ہی ہزاروں راستوں پر ہم چل پڑے۔ ہم لوگوں کو کیا کہتے کہ لوگوں ہمارے پاس ایک دعوت ہے، لوگوں ہمارے پاس ایک دین ہے، لوگوں ہمارے پاس ایک ایسی روشنی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے پاس ہزاروں قسم کے رسوم و رواج ہیں، ہمارے پاس ہزاروں قسم کے خواہشات نفس کی تسکین کے لیے ہزاروں قسم کے لوازمات یہاں موجود ہیں جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ ہم کیا کسی کو دعوت دیں گے، کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں، کیا دعوت لے کر کے جائیں؟ پیارے بھائیوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے فرض منصبی اور اس کے مقصد وجود کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے امتی بھی، میرے پیروکار بھی، یعنی جو میرے ماننے والے ہیں، جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے جو کام میرا ہے کہ میں پوری بصارت کے ساتھ، دن کی روشنی میں جس طرح سے ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ سورج ہے، بالکل اسی بصارت کے ساتھ ہم تم کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کامیابی اور کامرانی تمہاری اس میں مضمر ہے۔ تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے پاس کامیابی کی کنجی موجود ہے، تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی کی کنجی ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پوری امت کو دیا گیا کہ اس پیغام کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے فرض منصبی ہے کہ لوگوں سے کہو کہ یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم جو معبودان باطل کی پیروی کر رہے ہو، تم جن لوگوں کی پرستش کر رہے ہو، وہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں، نہ دنیا میں تمہارے کسی کام آئیں گے، نہ آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس چیز کا اظہار کرنا، اس چیز کو بیان کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری تھی، مگر یہ امت اس چیز کو بھول چکی ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ تو آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر تو ایک ایسا گروہ ہونا ہی چاہیے جو اس کام کو کرتا رہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر اللہ کی طرف بلانا ہے، سب سے بڑی نیکی اللہ کے توحید کی دعوت دینا ہے، سب سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین کے کلمے کی دعوت دینا ہے، اور کلمے کی دعوت مسلمانوں کو نہیں، کلمے کی دعوت اہل ایمان کو نہیں، کلمے کی دعوت ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کو نہیں، بلکہ ان لوگوں تک جن تک ایمان کی دعوت نہیں پہنچی ہے، جن تک کلمے کی دعوت نہیں پہنچی ہے۔ یہ بہت بڑا فرض منصبی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا، مگر یہ امت اس چیز کو بھول چکی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں، قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس امت کی ذمہ داری کو یاد دلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک
اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کرو، ان سے مباحثہ کرو احسن طریقے سے۔ اب کون ہے جن سے مجادلہ کرنا ہے، جن سے مباحثہ کرنا ہے، جن کو حکمت اور موعظت کے ساتھ دعوت دینی ہے؟ کیا مسلمانوں کو؟ مجادلہ کس سے کرنا ہے؟ مسلمانوں سے۔ مباحثہ کس سے کرنا ہے؟ مسلمانوں سے۔ مناظرہ کس سے کرنا ہے؟ مسلمانوں سے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس آیت کو آج امت مسلمہ نے امت مسلمہ پر فٹ کر دیا ہے کہ امت مسلمہ میں حکمت کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے، ان کے ساتھ مباحثہ شروع ہو گیا۔ مسلمان آپس میں مباحثہ کرنے لگے، آپس میں مجادلہ کرنے لگے، آپس میں مباہلہ کرنے لگے، آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ یہ امت مسلمہ اسی میں پڑ گئی، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اس حکمت اور مصلحت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف ان لوگوں کو دعوت دینا ہے جو لوگ دین کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں جانتے، جو اسلام کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، جو تم سے مجادلہ کرنا چاہتے ہیں، جو تم سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات ہیں، ان اشکالات کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ ان سے مجادلہ کرو، ان سے مباحثہ کرو، اور اگر موقع بھی آئے تو مباہلہ بھی کر لو۔ مباہلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مباہلہ میں ایک دوسرے پر لعنت کی جاتی ہے، یعنی اگر میں سچا ہوں تو پھر آ جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو تم بھی میدان میں آ جاؤ، میں بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ اپنے خاندان کے ساتھ۔ اور آج مباہلہ کر لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا جائے کہ جو سیدھے راستے پر ہے وہ اس بات کو دیکھ لے کہ باطل کون ہے، اور جو باطل ہے وہ بھی اس بات کو دیکھ لے کہ اپنے مرنے سے پہلے کہ حق پر کون ہے۔ یہ مباہلہ ہوتا ہے جس میں علی الاعلان لعنت کی جاتی ہے کہ اللہ ایسے شخص پر لعنت فرمائے جو جھوٹا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود قرآن مجید میں کہا گیا تھا کہ آپ مباہلہ کیجئے۔ یہ اور بات ہے کہ مباہلے کے لیے وہ لوگ آئے نہیں، لیکن مباہلے کی دعوت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا کہ آپ ان سے مباہلہ کر لیجئے۔ بہرحال تو یہ جو دعوت کی جو حکمت اور مصلحت کے ساتھ جو دعوت دینے کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی تھی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج یہ امت اپنوں میں ہی الجھ کر رہ گئی، اپنوں سے ہی مناظرہ کرنے لگے، اپنوں سے ہی مباحثہ کرنے لگی یہ امت، اور اپنوں کو ہی ایک دوسرے کو کافر گرداننے لگے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو کیٹیگری بنا دیا ہے، خیر امت اور ناس، یعنی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم کس میں ہیں، ہمارا کس میں شمار ہوتا ہے، ہم اور آپ کس گروہ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، تم برپا کیے گئے ہو، تم پیدا کیے گئے ہو۔ اس آیت کے اصل مصداق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ہم نے کلمہ پڑھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ہم نے یقین کر لیا اور مان لیا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو موت و حیات دے سکے، اور ہم نے عقیدہ آخرت کو بھی تسلیم کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی ہم نے مان لیا، تو پھر ہم بھی اسی گروہ میں شامل ہو گئے جو خیر امت ہے۔ اب خیر امت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب ناس ہیں۔ وہ ناس کون ہے؟ یہودی ہیں۔ ناس کون ہے؟ عیسائی ہیں۔ ناس کون ہے؟ کفار و مشرکین ہیں۔ یہ سب ناس میں ہیں۔ ان ناس، یہ جو ناس لوگ ہیں، یہ خیر امت ان ناس لوگوں تک پہنچے۔ اخرجت للناس، تمہیں برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم یہودی جانتے ہیں، یا عیسائی سمجھتے ہیں، جنہیں ہم کفار سمجھتے ہیں، جنہیں ہم مشرکین سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں برپا کیا ہے۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کے لیے۔ معروف، سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا۔ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو برملا اظہار کرنا، شہادت دینا اس بات کا کہ لوگوں میں نکل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، میں اس روشنی میں آ چکا ہوں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، تم بھی اس کلمے کو پڑھ لو اور اس کی روشنی میں آ جاؤ۔ یہ ہے دراصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور یہ ہے وہ دعوت جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی پیدا کیے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی. جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی؟ کہ اللہ کو ایک تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اللہ پر ایمان لاؤ، بت پرستی سے، شرک سے اور بے جا رسوم و رواج سے اپنے آپ کو نجات دے دو، چھٹکارا دے دو، اس سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برملا اس بات کا اظہار کیا. پہاڑی پر کھڑے ہو گیا اور کہا کہ لوگوں، میرے پاس ایک کلمہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو دعوت، جب انسان کامل یقین کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے مکمل محبت سے جب سرشار ہو جاتا ہے، تب اس دعوت اس کے اندر ابھرتی ہے، تب یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تب یہ روشنی اس کی بھڑک اٹھتی ہے. ایک سمجھ لیجئے کہ یہ آئٹم بم ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کسی کے دل میں سما جائے، جب کسی کے دل میں جاگزی ہو جائے اور جب وہ اپنا مقصد زندگی اس کو بنا لے تو آئٹم بم بن جاتا ہے. آئٹم بم کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے، وہ اس کے ذرات پھٹتے ہیں. آئٹم بم ہم جانتے ہیں کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کے ذرات کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو ملک کے ملک تباہ برباد کر دیتا ہے. تو پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ رب العالمین کی کتاب کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شکل میں ہمارے پاس بھی ایک آئٹم بم ہے. لیکن اس آئٹم بم سے ہم اندر ہی اندر کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان ہیں. یہ آئٹم بم ہمارا پھٹ نہیں رہا ہے، ہم پھٹ نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں ایک آئٹم بم بھی موجود ہے. اور جب ہمارے اندر ہم کو اس بات کا احساس ہو جائے گا، جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے اور ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ واقعی ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا نور موجود ہے، تو خدا کی قسم پھر کوئی چیز، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی تو حق بات کہنے سے ہم نہیں چکیں گے، حق بات کہنے سے کبھی نہیں چکیں گے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، دعوت دین کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے. یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اہل کتاب بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ دیوی دیوتا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ پتھروں کے بتوں پر ان کا یقین نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تبھی تو اللہ کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں. اگر اللہ کو تسلیم نہ کرے، اللہ کے وجود کو تسلیم نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں نعوذ باللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے یہ تو لا حاصل ہے، بے معنی ہو جائے گا. تو اہل کتاب چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مجوسی اور نصرانی ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے، ان کے گرنتھوں میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی کوئی پرتما نہیں ہے، اس کا کوئی اور دوسرا وجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ چیز ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. تو اس کلمے کی طرف دعوت دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ اسی دعوت دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے لوگوں تک اس دعوت کو نہیں پہنچایا، اس روشنی کو نہیں پہنچایا جو اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، اور جو دین اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اگر اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الحج کے اندر ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دو. سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وادعو الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے مشرکوں سے الگ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا کام کیا ہے، تمہارا فرض منصبی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تمہارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا، تمہارا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کی طرف نہ بلانا، اللہ کے کلمے کی دعوت نہ دینا، اللہ کے نور، اللہ کی روشنی کو بندگان خدا تک نہ پہنچانا، یہ مشرکوں کا کام ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. پیارے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. ہمارے پاس انصاف ہے، ہمارے پاس عدل ہے، ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس روشنی ہے، ایک ایسی روشنی جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیے. میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے تاکید حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے جو نور دیا ہے، ہمیں جو روشنی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے سے آپ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو چھپاتا ہے، اگر کوئی شخص اس نور کو چھپاتا ہے، اس ہدایت کو چھپاتا ہے، اس کتاب کو چھپاتا ہے، اس تعلیمات کو چھپاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کتمان حق کا مرتکب ہو رہا ہے اور ایسا شخص ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت موجود ہو مگر وہ اس کو چھپائے. آج آپ دیکھ لو امت مسلمہ اس کو چھپا رہی ہے، اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابھی تو مسلمانوں کو ہی سدھارنا ہے. ابھی کہاں، میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم قیامت بھی آ جائے گی نا، قیامت تک مسلمان سدھرنے والے نہیں ہیں. ان کو اگر لے کر بیٹھ گئے، ان کو اگر سدھارنے میں لگے رہے تو کبھی بھی اس فرض کو ہم انجام نہیں دے سکتے جس فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گناہ کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برائیاں کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ یہ سزائیں نہیں دی گئی لوگوں کو، زنا پر سزا نہیں دی گئی، چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے گئے، تو کیا اب ایسے لوگوں کو لے کر بیٹھ جایا جائے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی عدل و انصاف کے قیام عمل میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین کا فریضہ بھی چلتا رہا. لوگ لگانے خدا تک اللہ رب العالمین کا پیغام بھی پہنچاتے رہے، اس چیز میں کبھی کمی آنے نہیں دی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ جس روشنی کو ہم نے حاصل کر لیا ہے بس اب ہم ہی اس کو حاصل کریں، بلکہ اس روشنی کو اب دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمارے اندر وہ روشنی آ گئی ہے، اور جب روشنی آتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں روشنی آ جائے وہاں پر تاریکی رہے. تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بہت اہم ہے. جس چیز کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو یقین مانیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور ہماری بڑی سخت پکڑ ہوگی اللہ رب العالمین کے حضور. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، جن لوگوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، جب اللہ رب العالمین نے ان کو یہ کہا کہ میرا جو دین ہے، میری جو شریعت ہے، میرا جو طریقہ ہے، میری جو تعلیمات ہے، اس کو بندگان خدا تک پہنچاؤ، جب انہوں نے اس چیز کو انجام نہیں دیا، جس سے مراد بنی اسرائیل ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا، تم امام ہو، تم قوموں کے امام ہو. اللہ رب العالمین نے انہیں قوموں کا امام بنایا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، جب شہادت علی الناس کا فریضہ انجام نہیں دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی،
وہ رادے درگاہ ہوئے، ان پر بدحالی مسلط کر دی گئی، ذلت و خواری کا شکار ہو گئے اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا سوچئے کہ آج اللہ رب العالمین نے وہ فرض مذہبی ہمیں عطا کیا ہے، بنی اسرائیل کو ہٹا دیا گیا، قوموں کی امامت کا جو تاج ان کے سر پر تھا، اس تاج کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہی کام ہم کر رہے ہیں، جس کام کی انجام دہی نہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل رادے درگاہ ہوئے، اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، اللہ رب العالمین پر ان کا غضب نازل ہوا۔ آج وہی کام ہم انجام دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حق موجود ہے، ہمارے پاس ایک شہادت موجود ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا نور موجود ہے، مگر ہم اس نور کو نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم اس کلمہ شہادت کو بندگان خدا تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اگر وہ رادے درگاہ ہو سکتے ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے غضب میں گر سکتے ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار ہو سکتے ہیں، تو آخر ہمارے اندر کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں اسی وجہ سے تو رادے درگاہ کیا، اسی وجہ سے تو انہیں امامت کے منصب سے ہٹایا کہ انہوں نے شہادت علی الناس کا فریضہ انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے غضب کا شکار بنایا۔ تو آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ ہم بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچانے سے جی چرا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ڈر ہے، خوف ہے، احساس کمتری ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا ایمان متزلزل ہو، جب ایمان کامل نہ ہو، جب یقین کامل نہ ہو، تب انسان متزلزل ہو جاتا ہے، تب اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، تب وہ گھبراتا ہے، جب وہ رسول میں رواج کا پابند ہو جاتا ہے، جب وہ خواہشات نفس کا پابند ہو جاتا ہے، جب بندوں کے بنائے گئے اصول اور قوانین کا پابند ہو جاتا ہے اور اللہ کے قوانین کو پس پوش ڈال دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تب اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، تب اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، تب وہ کسی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تب وہ کسی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، دین کی تعلیمات کو پیش کرنے سے گھبراتا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ اس کے پاس اس کی زندگی میں خود عمل نہیں ہے، اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا، ہمیں اللہ رب العالمین نے اس کلمے کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اس تقاضے کو پورا کرو اور اس کے بعد برملا لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور پکار کر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہم ایک داعیہ امت ہیں، ایک تو یہ کہ ہم داعیہ امت ہیں، اور داعیہ امت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ حسن عمل ہے، حسن عمل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ حسن عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کسی کے سامنے دعوت پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو یقین مانیے کہ حیران رہ جائیں گے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو پستقط تھے، بہت زیادہ خوشباش اور خوبرو نہیں تھے، لیکن ایمان کی دولت سے سرشار تھے۔ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری بصیرت ان کو حاصل ہو گئی تھی کہ میں جس چیز پر ایمان لایا ہوں، جس دین پر ایمان لایا ہوں، یہ دین کامل دنیا میں بھی ہمیں نجات دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وہ جرأت اور وہ ہمت دیا تھا کہ ان کا واقعہ جب پڑھو تو یقین مانیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایران کی طرف گئے، اس کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا رستم۔ عرب کے بارے میں ان کا جو تصور تھا کہ بدو لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کھانے کے لیے کھجور ہے اور پینے کے لیے اونٹ کا دودھ ہے، ان کے پاس نہ محلات ہیں، نہ ان کے پاس زر و جواہرات ہیں، جہاں چاہتے ہیں زندگی بسر کر لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں شب خون مارتے ہیں اور جس طرح سے چاہتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ تصور تھا ان کے پاس۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں جو اس وقت کی جو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک تو روم اور دوسری ایران، یہ دونوں طاقتیں اتنی زبردست طاقتیں تھیں کہ صرف ان کے پاس طاقتیں ہی نہیں تھیں کہ ان کے پاس ایک سلطنت تھی، بلکہ ان کے پاس تہذیب تھا، تمدن تھا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا ان کے پاس، اور اس سے بہت بڑی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یعنی اگر فیشن لینا ہے،
تو روم اور ایران سے لینا ہے، اگر قوانین لینا ہے تو روم اور ایران سے لینا ہے، طرز زندگی اور معاشرت اور معیشت جیسی زندگی اگر بسر کرنی ہے تو انہی دونوں قوموں کو دیکھتے تھے۔ جیسے آج امریکہ کی طرف لوگ نگاہیں اٹھائے رکھتے ہیں کہ ادھر سے جو چیزیں آتی ہیں فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہاں والے کیا کر رہے ہیں ویسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہی اس وقت کی جو دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران، ان کے اندر ان کے پاس بھی اپنی تہذیب تھی، ان کے پاس اپنا تمدن تھا، ان کے پاس اپنے ایک طرز زندگی تھا جس کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ تو اس نے رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ آپ اپنا ایک شخص بھیجو، ایک آدمی بھیجو جو ہمیں بتائے کہ آخر تم لوگ آئے کیا ہو، تمہارا پیغام کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایک پستہ قد گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے، پھٹے پرانے لباس تھے ان کے، اور جب پہنچے تو رستم کا دربار سجا ہوا تھا، قالینیں بچھی ہوئی تھیں، اور بڑے ہی شان و شوکت اور جاہ و حسن کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب پہنچتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں کہ بھائی ہم فلاں صاحب ہیں، ہم کو بلایا گیا تھا لہذا ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، بلکہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ خدام روکتے ہیں تو وہ گھوڑے سے اترتے ہیں اور گھوڑے کی جو رسی رہتی ہے اس کو، وہاں کا جو گاؤ اور تکیہ رہتا ہے اس سے اس کو باندھ دیتے ہیں گھوڑے کو، اور کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو ایسے ہی جاؤں گا، ننگی تلوار بھی لیے رہتے ہیں، اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، تمہاری دعوت پر آیا ہوں۔ جب رستم نے بات سنی تو اس نے کہا آنے دو۔ ان کے پاس ایک نیزہ تھا، اور اس نیزے کے ذریعے سے وہ قالینوں کو چھیدتے ہوئے جا رہے تھے، چھیدنا سمجھ لینا، اس سے مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب رستم کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، بڑا تاریخی جواب دیا، انہوں نے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے بندوں کے غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں لے آئے۔ ہم دنیا کی تنگ اور تاریکی ظلمات سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں تم کو لے کر کے آئے، بندوں کے غلامی سے تم کو نکال دے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ذرہ برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے، ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ رستم کے سامنے اس کی اوقات یاد دلا دی کہ ہمارے سامنے ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم قالینوں میں بیٹھے ہوئے ہو، تم گاؤں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پاس خدام ہے، خشام ہے، تمہارے پاس کیا نام ہے بہت سارے لوگ ہیں، جاہ و جلال ہے تمہارے پاس، تو ہم تم سے ڈر جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ چیز بڑی اہم ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ دراصل اس کو سمجھانا ہی چاہتے تھے، یہ جو تم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو غلام بنے ہوئے ہو۔ اس وقت کی بات اگر میں کروں تو تاریخ میں آتا ہے کہ جو ایران کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ یزدگرد کچھ تو بھی نام تھا اس کا، تو یہ جو بادشاہ تھا جب یہ بھاگا ہے، فرار ہوا ہے اپنے ملک سے، ایران سے جب فرار ہوا تو ایک جگہ پہنچا تو اس کو پیاس لگ گئی، تو ایک گھر میں اس کو پانی دیا گیا، ایک معمولی برتن میں پانی دیا گیا، تو اس نے کہا میں تو اس میں سے پانی نہیں پیوں گا، یعنی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عادی نہیں تھا، اس کا یہ عادی نہیں تھا، وہ تو سونے اور چاندیوں کے برتن میں پینے والے، کھانے پینے والے لوگ۔ بلکہ ایران کے تعلق سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں پر 1,00,000 درہم کا جو تاج نہیں پہنتا تھا اس کو امیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 1,00,000 درہم کا جس کے پاس تاج ہوتا تھا، جس کے پاس محلات ہوتے تھے، جس کے پاس باغات ہوتے تھے، اور ان باغات میں فوارے ہوتے تھے، نہانے کی سوئمنگ پول ہوتے تھے، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہاں امیر لوگ ہیں اور صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دراصل یہ بتا دیا کہ تم لوگ غلام ہو، تم کھانے کے محتاج ہو، تم خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، تم کو اگر پانی پینا ہے تو تم اپنے غلام کے محتاج ہو، تم کو اگر کھانا کھانا ہے تو غلاموں کے محتاج ہو، تم کہیں آ جا نہیں سکتے آزادی کے ساتھ، تم ہمیشہ گھرے رہتے ہو۔ جبکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کشادگی ہے، آزادی ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، لہذا ہم تم پر ترس کھا کر کے ہم آئے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جاہ و حشمت نہیں چاہتے، ہم مال و دولت نہیں چاہتے، دراصل ہمیں تم پر رحم آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں مبعوث کیا ہے
تاکہ تمہیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام تاریکیوں سے تمہیں نکال کر کے اللہ کے غلامی میں لے کر آ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو داعیانہ طلب تھی، اس داعیانہ طلب کو اگر بیان کیا جائے تو یقین مانیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں مارا گیا، پیٹا گیا، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کہیں نعوذ باللہ ان سے مال و دولت چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداری چاہتے تھے؟ کہیں بادشاہت چاہتے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے، میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ اسی چیز کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اسی چیز کی دعوت صحابہ کرام نے دیا، اور اسی چیز کی دعوت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو اگر ہم نہیں نبھائیں گے، اس ذمہ داری کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم آسانی کے ساتھ چھوٹ نہیں سکتے ہیں پیارے بھائیوں۔ اس لیے ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کی اہمیت کا سمجھیں، اس کا احساس پیدا کریں۔ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں ہم اور آپ پہلے خود عمل کریں۔ آج ہم کیوں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کر پاتے ہیں کوئی بات؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا، اور جو مقصد اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا تھا ان مقصدوں کو اپنے گلے کا طوق بنا لیا۔ ہم نے مختلف رسوم و رواج کو اپنا مقصد بنا لیا، مختلف خواہشات کو اپنے آپ کو غلام بنا لیا۔ اسی طرح سے ہم یہاں پر دنیا کے اندر ہم دنیا کمانے میں لگ گئے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی دنیا کمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی اس بات کو نہیں بھولے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ پیارے بھائیوں، اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا ہوتا، اگر آج جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں اگر ایسے ان کا بھی عمل ہوتا تو آپ بتاؤ کہ آج ہم تک یہ نور پہنچ سکتا تھا؟ اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچ سکتا تھا؟ ذرا سوچیے، آپ خود غور کیجئے کہ آج ہم خوش ہیں کہ نہیں اس بات سے؟ ہمیں دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں اپنے بزرگوں کا، اپنے سلف صالحین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں ہم تک بھیجا؟ تو آپ بتاؤ کہ آپ جب کسی تک پہنچیں گے، اللہ کی دعوت لے کے پہنچیں گے، تو ان کا دل شکر سے لبریز نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک کام کیا اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم نے دعوت دین کو قبول کیا، ہم نے دین کو قبول کیا، اسلام کو ہم نے جانا؟ ان کا دل اس جذبے سے سرشار نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک نہیں پہنچا رہے ہیں؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہا بھائیوں؟ یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہمارے اندر؟ اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی معاشرت اور معیشت میں اگر ہم تبدیلی پیدا کر لیں تو خدا کی قسم لوگ ہمارے پاس آئیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے یہ کیسے حاصل کیا، تم کہاں سے چیزیں حاصل کر رہے ہو؟ مثال کے طور پر اگر لوگ کسی کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، اگر مثال کے طور پر سب ایک جیسے نظر آ رہے ہوں تو کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن اگر کوئی مسخرہ آ جائے، کوئی ایسا شخص آ جائے جس نے کپڑے الٹے پہنے ہوں، جس نے موچھے وغیرہ اسٹائلسٹ بنائے ہوں، کچھ عجیب طرح کے اپنے جسم میں تبدیلی کر لیا ہو اس نے، تو لوگ پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، بھائی یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا، کیا نام ہے، یہ کیسے محفل میں آ گیا؟ تو ایسے ہی اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں تو لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کے پاس کیا پیغام ہے، یہ کیا پیغام سنانا چاہتے ہیں؟ یہ خود ہوں گے پوچھیں گے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرنا چاہتے، اس کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، پھر ہم کو خود جانا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ توحید پر ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لو۔ کیا اثر قبول کرے گا؟ وہ پڑھ لیتا ہے، ایک طرف رکھ دیتا ہے کہ جاؤ تمہاری توحید تمہارے پاس، ہمارے پاس بہت ہے کچھ زندگی بسر کرنے کے لیے۔ لوگ زندگی کو، ہماری طرز عمل کو باہر کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کو باہر کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا جن سے سابقہ پیش آتا ہے، تقریباً 80-90% لوگ ایسے ہیں جن سے ہمارا 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی ایسی تبدیلی ان کو نظر نہیں آتی کہ جس سے ان کو پتہ لگے کہ ہاں بھائی یہ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں، سوائے اس کے کہ نام کی تبدیلی ہے۔ یہ صاحب کون ہے؟ عبداللہ ہے، اور یہ کون صاحب ہے؟ رام نواس ہے، بس اتنی تبدیلی ہے، باقی آپ دیکھو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔
اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ناموں کی تبدیلی سے تو کوئی متاثر ہونے والا نہیں ہے. آپ کا کام بولے، آپ کی معیشت اور معاشت بولے، آپ کے رسوم و رواج بولے کہ ہم الگ ہیں تم سے، ہم کو اللہ نے برپا کیا ہے، اخرجت للناس بنایا ہے، ہمیں اللہ نے تمہارے لیے برپا کیا ہے، ہم تمہیں اپنی معاشت سے، تمہیں اپنی معیشت سے، تمہیں اپنی طرز زندگی سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں. یہ ہمارا طرز زندگی بتا رہا ہے کہ ہم تم سے الگ ہیں بالکل. یہ چیزیں ضروری ہیں، اور اس چیز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، وہ شوق پیدا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ، اللہ کا پیغام بندگان خدا تک پہنچانا ہے. انشاءاللہ یہ جذبہ پیدا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمت اللہ رب العالمین پیدا کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ عمل پر بھی ہم ابھریں گے. اگر ہم تھوڑا سا اعتقاد رکھیں، بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اور پورا یقین بٹھا لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر پھر جذبہ پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، دین کو سیکھنے کی بھی پابندی کریں گے، اس لیے کہ جب ہم مقصد بنائیں گے تو انشاءاللہ اس مقصد کے تحت کام کریں گے. ہم کو گھر بنانا ہوتا ہے تو مقصد کیا کرتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ گھر بنانا ہے. تو اس کے لیے پھر جو لوازمات ہوتے ہیں آدمی اس کی تیاری کرتا ہے. ہم کو بھی اگر یہ مقصد بنانا ہے کہ بندگان خدا تک ہم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو پھر آدمی پھر دین سیکھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا اور پھر اس کو اللہ تک بندوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرے گا. تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دعوت دین کی اہمیت کو اور اس کے فرض منصبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بندگان خدا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک سچا پکا مسلمان بننے کی اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس تعلق سے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند ایک مہم بنا رہی ہے. آج الحمدللہ آج سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہ مہم آج سے یعنی 22 تاریخ سے لے کر کے تو انشاءاللہ 31 تاریخ تک یہ مہم چلے گی. اس سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جہاں پر جس جگہ سے جیسا بھی ممکن ہو اس کا تعاون کیجیے. اگر کہیں کار میں میٹس ہو رہی ہے تو آپ اس میں شریک رہیں. کہیں پر اگر ہم دعوت دین کے لیے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے دیکھ لیا، اگر آپ ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، دعوت دین کے فرض منصبی انجام دیجیے. بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری ایک نیکی بھی اللہ رب العالمین کو اگر پسند آئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. پیارے بھائیوں، اور یہ تو بہت اہم کام ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. قرآن نے خود اس کی گواہی دی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر اور کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اور اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یاد رکھیں، نماز پڑھنا ایک نیکی ہے، اس کی نیکی اپنی جگہ ہے. روزہ رکھنا اس کی نیکی اپنی جگہ ہے. اور جتنی بھی نیکی ہم کرتے ہیں ہر ایک کی نیکی اپنی اپنی جگہ پر ہے، اس کی نیکی مسلم ہے، اس پر اجر و ثواب مل کر رہے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے جو گواہی دی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو آپ بتائیے اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی کتنا ہی چلاتا رہے. لہذا اس نیکی کو سمجھیے، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے اور بندگان خدا تک اس نیکی کو پہنچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.